حضرت مقداد کہتے ہیں بڑے میں کام کرتا، بڑے چھوڑتا، بیوی میری نے ایک دن مجھے بڑے تانے دیے، کہنے لگی تجھ سے تیرا کوئی کاروبار ہی نہیں چلتا. کہتے ہیں پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا. علامہ یوسف نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین میں لکھا، کہتے میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی کام ہی نہیں چلتا. تو کہتے ہیں حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اسے برکت والی روزی دے. کہتے ہیں یقین میرا پکا تھا، پر ذرا عمر کچی تھی، تھوڑی تھی، تو بات سمجھا نہیں میں. یقین پکا تھا کہ حضور نے دعا کی ہے تو دروازہ کھل گیا ہے میرے لیے، لیکن میرا نا چونکہ ابھی میں نوجوان تھا تو کئی چیزوں کو سمجھتا نہیں تھا، اور کچھ جوانی کا عالم تھا تو ابھی یہ بھی پتا نہیں تھا کیا بولنا ہے تو کیا نہیں بولنا. کہتے ہیں دعا ہو گئی تو میں نے کہا حضور دعا تو ہو گئی ہے پر سبب کیا بنے گا؟ ایسا یہ بھی کال ہوں آندے نے تساں دعا کی تھی جھٹ پٹ گھر جائیے تے چھت تو پیسے برسن لگ پین. یہ بھی جلدی ہوتی ہے نا لوگوں کو کہ دعا کرائیں تو بعد گھر جائیں تو پھر اسی وقت لیٹ نہیں ہونا چاہیے. لیٹ حالانکہ مزدوری بھی بندہ صبح شروع کرے تو شام کو جا کے ملتی ہے، لیکن دعا کے معاملات ہمارے اس طرح کے کہ ہم کہتے ہیں فٹافٹ نہ گرنے شروع ہو جائیں، ٹک ٹک پیسے گرے ہمارے اوپر، کوئی ایسا سبب لگے. تو کہتے ہیں میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور دعا تو آپ نے کر دی ہے تو یا رسول اللہ ویسے سبب کیا لگے گا؟ تو کہتے ہیں میری بات سن کے نا تو حضور مسکرا دیے. کہتے ہیں حضور مسکرا کے اٹھ گئے تو حضرت علی پیچھے بیٹھے تھے تو مجھے سائڈ پہ لے جانے لگے تو میرا بازو پکڑ کے نا حضرت علی نے دبایا، کہنے لگے میں نہ تجھے بتاؤں سبب کیا لگے گا، تینوں عقل کوئی نہیں، میں نہ دسا تینوں. کہتے دبایا زور سے. تو کہتے میں ڈر گیا، میں نے کہا یار میں تو پہلے ہی بات کر کے شرمندہ ہو رہا ہوں. کہنے لگے یار تیرا کیسا ذہن ہے، تو پوچھ رہا ہے سبب کیسے لگے گا، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ. فرمایا جب حضور دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ اسباب کا بھی پتا. کہتے ہیں اب میں مطمئن ہو گیا، دل کے اندر میرے کھٹکا رہا کہ میں نے کیوں یہ جملہ بولا کہ سبب کیا لگے گا، کیوں میں نے یہ لفظ کہے، نہیں کہنے چاہیے تھے. فرماتے ہیں 2-3 دن کے بعد نا میں پھر پریشان ہی تھا، یقین تھا اسباب لگ جائیں گے. تو میں مدینے کے باہر بیٹھا تھا کھلے میدان میں، تو میں نے دیکھا ایک چوہا میرے سامنے بل کے اندر چلا گیا. تو وہ اندر گھسا، چند منٹوں کے بعد باہر آیا تو اس نے اپنے منہ سے ایک ہیرا باہر رکھ دیا. کہتے پھر اندر گھسا، پھر باہر نکلا تو ایک ہیرا اور چھوڑ گیا. پھر اندر گھسا، پھر باہر نکلا تو ایک ہیرا، کہتے 7 ہیرے وہ چھوڑ گیا. کہتے میں نے جھولی میں ڈالے اور مسجد نبی میں حاضر ہو گیا. کہتے جا کے کھڑا ہوا تو حضور دیکھ کے مسکرائے، فرمایا پتہ چل گیا سبب کیسے لگتے ہیں، تو پتہ چلا ہے سبب کیسے لگتے ہیں. تو میں نے کہا حضور پتہ ہی تو چلنے نہیں دیا اس نے، لیکن حضور میں ڈائریکٹ گھر، یہ صحابہ کی دیانتداری دیکھیں، حضور ڈائریکٹ گھر نہیں لے کے گیا، میں لایا ہوں کہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے. حضور نے فرمایا تو نے ہاتھ ڈال کے تو نہیں نہ نکالے بل سے، حضور نہیں باہر آ گئے. فرمایا پھر تو اللہ نے رزق تیرے دروازے تک پہنچایا ہے. حضرت مقداد فرماتے ہیں لوگ آنا رزق کا کرتے تھے، میں بس کیا کرتا تھا. فرماتے ہیں چاندی کے بورے بھرے ہوئے ہوتے تھے میرے گھر میں. لوگ مجھے پوچھتے تو کیا کام کرتا ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں. تو کہتے کیا کیا کرتا تھا، اب کچھ نہیں کرتا، شاید پہلے کرتا ہوگا. تو کیا کام کرتا ہے، کچھ بھی نہیں. تو کیا کرتا تھا، کہتے کچھ بھی نہیں، بس حضور سے دعائیں کرایا کرتا تھا. بس نبی پاک سے دعا طاقت ہے، دعا قوت ہے، دعا رحمت ہے. حج کے تربیتی پروگرام ہو رہے تھے تو حضرت قبلہ حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں میری بھی ڈیوٹی تھی کچھ دیر بات کرنے کی. تو ایک حکیم صاحب بھی بلائے ہوئے تھے کہ یہ بھی ذرا بتائیں گے کہ وہاں کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. تو صاحبزادہ محمد داؤد صاحب مجھے کہنے لگے حکیم صاحب نے 7 حج کر لیے، اس دفعہ 8ویں پہ جانا ہے. 7 کر لیے، اس دفعہ 8ویں پہ جانا ہے. تو میں نے کہا کیا کاروبار کرتے، کہتے کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا پھر 8 حج. کہنے لگے اماں کی بڑی خدمت کرتے تھے، اماں نابینی تھی تو بڑی خدمت کرتے، پاؤں میں تیل لگانا، زر میں تیل لگانا. تو اماں ایک کی دعا دے، پتر اللہ تینوں 7 حج کرائے، اللہ تینوں 7 حج کرائے. تو کہتے 7 تے اماں دے کہن تے اللہ کرائے نے، تے 8واں انہیں شکرانے دا ہی کرا چھڑیا. اللہ تینوں 7 حج. او میرے دوست دعا کی بڑی برکت ہے، اس دعا کا بڑا حسن ہے. جب تو دعا لیتا ہے تو اس میں بڑی خیر ہوتی ہے. جب تو کسی سے دعا کرا لیتا ہے تو تیرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور جب تجھے کوئی دعا دے جاتا ہے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے،
میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کے پیچھے دعائیں کار فرما تھی، حضور کثرت سے دعا دے، ہاں کبھی کبھی ناراض بھی ہوتے تھے، اور محبوب کریم علیہ السلام ایسی دعا بھی کرتے تھے جس میں پھر سامنے والے کو تکلیف ہوتی تھی، اس کو دعائے ضرر کہیں گے، ہم بد دعا نہیں کہیں گے۔ رسول پاک اور بڑا پریشان ہو کے میرے نبی پاک صلی اللہ، ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا ہے تو منہ چڑا چڑا کے باتیں کر رہا ہے، کچھ لوگ نقلیں اتارتے ہیں، اور بزرگوں کی نقل اتارنا اور بزرگوں کی توہین کرنا یہ رب کو سب سے ناپسندیدہ فعل ہے، توہین کے انداز میں نقل اتارنا۔ تو کہتے ہیں منہ چڑا چڑا کے باتیں کر رہے تھے، میرے حبیب نے فرمایا نہ ایسے کر، بڑے میٹھے انداز، کیوں اپنے منہ کو بگاڑ رہا، نہ کر۔ کہنے لگا جی ہے ہی ایسا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں قریب بیٹھا تھا، حضور مسکرا رہے ہیں، اور نہ کر ایسے۔ کہنے لگا جی یہ میرا منہ ہے ہی ایسا۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں جلال آیا، فرمایا اچھا جا پھر ایسا ہی ہو جائے، جا پھر ایسا ہی ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس آدمی کا منہ بگڑ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ رویا کرتا تھا مدینے کی گلیوں میں اور کہتا تھا کوئی مجھے معافی لے دو، لیکن گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، گرا جو ان کی نگاہ سے کبھی سنبھل نہیں سکتا۔ کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی بھی، جس سے حدیث صحیح میں موجود ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنی ماں سے بد دعا لی تھی اور عابد زاہد تھا، لیکن ماں کا نافرمان تھا، تو اماں نے کہا جا مرنے سے پہلے تو آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ تو مرنے سے پہلے ایسی آزمائش میں ڈال گیا کہ ایک بری عورت نے الزام لگا دیا، لگا الزام، لیکن زمانے میں رسوائی چاروں جانب ہو گئی، تو لوگ آ کے کہتے تھے تیرے ساتھ کیا بنا؟ کہتا کچھ بھی نہیں، میری اماں نے میرے لیے بد دعا کی تھی، اس کا رنگ دیکھ رہا، کیوں میں نے ستایا اپنی ماں کو؟ توبہ کر، دعائیں لیا کریں زندگی میں، بد دعاؤں والے کام ہم تو 1 منٹ لگاتے ہیں بد دعا لینے میں، 1 منٹ لگاتے، 1 منٹ۔ ایک میں بزرگوں کا پڑھ رہا تھا ایک دفعہ اخبار میں، تو ان کی آنکھیں کالی ہو گئی ہیں، اندر سے کالی ہو گئی، تو بیچارے نابینا ہو گئے۔ کسی نے ان سے کہا کہ ہوا کیا؟ تو کہنے لگے ایک شرارتی لڑکے نے میرے آگے کھڑے ہو کے 2-3 دفعہ ریس دی تو دھواں میرے منہ پہ پڑا، تو وہ آنکھوں کے اندر گھس گیا ہے، بڑے علاج کرائے، لیکن اس کی شرارت تھی نا۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے تجھے بھی کبھی یہ معاملہ ہو، تجھے پتا چلے۔ ہم نہیں، باز ہی نہیں آتے، ہم کسی کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ڈھونڈا کرو کہاں کہاں کس کس کو ستا بیٹھے، کس کس کی توہین کر بیٹھے، کہاں کہاں ہم نے لوگوں کے بد دعائیں اکٹھی کی ہیں۔ بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں، جس طرح دعا پیچھا کرتی ہے بد دعا بھی پیچھا کرتی ہے، وہ پیچھے پیچھے چلتی ہے، وہ تاڑتی ہے۔ بڑی جگہوں پہ جو ہمارے اوپر غضب اللہ کا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہم نے کسی کو ستایا ہوتا ہے کسی کو۔ دیکھیں نا، لوگ دفتروں میں دھکے لگواتے ہیں، بوڑھوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ یہاں تو میں نے ہسپتالوں میں لوگوں کو روتے اور تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ہسپتالوں میں، اور وہاں سٹاف بیٹھا ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ وہ ہمارا روز کا کام ہے، دیکھی جائے گی۔ اور آپ نے چند دن پہلے اس کا نظارہ نہیں دیکھا، بچی ہاتھوں میں تڑپ رہی ہے، لیکن بڑوں کا پروٹوکول ہے جو جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ اور ہم سارے کسی نہ کسی جماعت کے اللہ ماشاءاللہ کارکن بنے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی کو ہم روز ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی روز ٹیبل ٹاک، کسی نہ کسی چوک میں کوئی نہ کوئی ٹاک شو ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم بیٹھے ہوتے ہیں اپنی اپنی پارٹی کے حق میں دلائل دینے۔ خدا کے بندو، کیا صبح قیامت ان لوگوں کو جواب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ احتیاط کریں اپنی زندگی میں، کوشش کریں کہ آپ دعائے ضرر سے بچیں، بد دعا سے بچیں۔ عتبہ نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوکنے کی ناپاک جسارت کی۔ میرے حبیب نے دعا فرمائی، یا اللہ، اللہم سلط علیہ کلب، اللہ اس پر درندہ مسلط کر دے۔ ابو لہب کا بیٹا تھا، رات کو جب سوتا تھا تو ابو لہب 2-4 بندوں کو معاوضہ دے کے کھڑا کرتا تھا کہ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ، میرے بیٹے کے قریب کوئی نہ آئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ لوگ کہتے تو انہیں نبی بھی نہیں مانتا اور بات ہر ایک مانتا ہے، پیغمبر بھی نہیں مانتا، تو ان کے جملے
کہنے لگا میں مانوں نہ مانوں بات الگ ہے، لیکن میرا تجربہ ہے جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو ان کی زبان اطہر سے نکل جاتا ہے وہ۔ ایک سفر پہ جا رہے تھے، قیام کرنا تھا، سونا تھا، چار پہیاں لگی چاروں جانب، تو بیچ میں ابو لہب نے اپنے بیٹے کی چار پائی لگائی، بیچ میں۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارد گرد دوسرے لوگ سوئے، بیچ میں، اور لوگ کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اگر کوئی شیر آئے گا تو باقیوں کو نہیں کاٹے گا، صرف اس کو کاٹے گا۔ کہنے لگا بد دعا تو اس کے لیے ہوئی ہے، دعائے ضرر تو اس کو ملی ہے، اسی پہ مسلط ہوگا۔ شیر آیا رات کے اندھیرے میں، لوگ تھکے ہوئے تھے، ایک بندہ جاگ رہا تھا، وہ کہتا ہے اس نے سب کے منہ سونگے لیکن کسی کو اس نے تکلیف، کسی کو تکلیف، سونگتے سونگتے اتبا تک آیا۔ اور لفظوں کا فرق دیکھیے گا، آیا ہے، چیرا ہے، پھاڑا ہے، ٹکڑے کیے، حصے بکھرے کیے، لیکن ایک بوٹی بھی نہیں کھائی، مار دیا، چہرہ بگاڑ دیا، وجود کاٹ دیا، چلا گیا قتل کر کے، کھایا نہیں، ایک لقمہ بھی اس کے وجود۔ بھائی درندے پھاڑنے آتے ہیں کہ کھانے آتے ہیں؟ وہ کھایا نہیں، پھاڑ کا چلا گیا۔ تو لوگ سویرے پوچھنے لگے صحابہ سے کہ ماجرا کیا ہے؟ تو گویا صحابہ زبان حال سے کہہ رہے تھے گستاخ کا گوشت گندا ہوتا ہے، جانور بھی نہیں کھایا کرتے، گندا ہوتا ہے، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، وہ رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اگر کبھی کسی شخص کے لیے ایسا جملہ نکل گیا تو پھر اس نے بھی اس کا پیچھا کیا، لیکن میرے حبیب نے دعائیں ہی دی ہیں۔ نبی پاک نے ہمیشہ، بولیے حضور نے ہمیشہ، اور نبی پاک کی دعائیں کچھ ایسی بھی ہیں جن کا لوگوں کو نہیں پتا کہ کب جا کے لگیں گی، لیکن لگ جاتی ہیں، پتہ نہیں کب جا کے لگیں گی، لیکن حضور نے دعا دیا، کہا یا اللہ جو میری باتیں یاد کر کے آگے سنائے اس کے چہرے کو چمکتا رکھنا، اس کے چہرے کو دمکتا رکھنا، جو میری باتیں یاد، یہ پتہ نہیں کب جا کے لگتی ہیں لیکن لگ، چمکتا اور دمکتا رکھنا۔ ہم نے علماء مشائخ کے چہرے دیکھے ہیں، اللہ والوں کے چہرے دیکھے ہیں، رنگ گورے نہیں ہوتے پر بڑے جاذب نظر ہوتے ہیں، کئی دفعہ رنگ گورا نہیں ہوتا لیکن چہرے پہ نظر۔ میرے استاد گرامی حضرت محدث بہاولپوری علامہ فیض احمد صاحب ویسی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرا رنگ گورا نہیں، لیکن دور دور سے لوگ زیارت کرنے آیا کرتے تھے۔ مطلب یار میرا تو رنگ ہی گورا نہیں تو تم کدھر آئے ہو؟ کہتے تھے جی رنگ گورا نہیں لیکن آپ کا چہرہ بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے، اس لیے کہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نے دعا دی، نبی پاک نے دعا دی کہ یا اللہ جو میری باتیں یاد کر کے آگے سنائے اس کے چہرے کو چمکتا رکھیو، دمکتا رکھیو، اس کو بھاگپن عطا فرمائیو۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعا دیتے، جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے راضی ہوتے، دعا کرتے، تو یہ ضروری نہیں تھا کب ملے گی، لیکن صحابہ کہتے تھے انشاءاللہ ملے گی۔ ام حرام، یہ بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں ایک دن نا میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے گھر آئیں، تو حضور تشریف لائے تو بڑے تھکے ہوئے، محبوب سفر تھا، تو کہتے تھکے ہوئے تشریف لائے تو حضور آ کے بیٹھے ہی تو میں نے دیکھا کہ نیند کی طرف توجہ ہے حضور کی، کہتے میں نے تکیہ پیش کیا تو میں قربان جاؤں محبوب میرے گھر میں آرام کرنے لگے، کہتی ہم سارے نظارے دینے لگے، دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بسترے بھی نور نالا نور ہو گئے، ہمارا گھر بھی چمک گیا، روشنی پھیل گئی۔ کہتے ہیں حضور سوئے، جب اٹھے نا تو مسکرا رہے تھے، حضور اٹھے تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا بیڑی بیرے کا، کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا، ابھی قریب قریب نہیں بنتی تھی وہ کشتیاں، دور دور علاقوں میں بنتی تھی، اور اگر بنتی بھی تھی تو ان میں بیٹھ کے مجاہد نہیں جاتے تھے، مجاہد خشکیوں کے رستے جایا کرتے تھے۔ بی بی کہتی ہیں حضور اٹھے تو مسکرا رہے تھے، تو میں نے کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، خیر تو ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا ہے سوتے ہوئے کہ میری کچھ امت کشتیوں پر بیٹھ کے بھی کافروں کے خلاف جہاد کرے گی، دریاؤں میں بھی، اقبال نے کہا نا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم، کشتیوں میں بھی جہاد کرے گی میں نے دیکھا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے فٹافٹ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر دے ان میں، حضور مجھے بھی ان میں، حضور ذرا جلدی جلدی، دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے پیار سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا،
میں نے بھی آگے بڑھ کے کہا حضور تھوڑی خیر ادھر، حضور مجھے بھی شامل کر دے، کہتے پہلے بوڑھی تھی، نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس کو بھی ان میں شامل کر دے۔ اب فرماتے ہیں سرکار کا وصال ہوا، کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا۔ مجھے لوگ کہتے تو نے مرنا کب ہے؟ میں نے کہا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہو جاتا، جب تک کشتی والا جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہوتا میں نے مرنا۔ تو پھر بابے کو کہنے دو نا عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گئی شور، اور بلے شاہ ایسا نہیں مرنا، گالی مکی بلے شاہ ایسا نہیں مرنا ہے، مر گیا ہی کوئی اور تے وارث شاہ کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، بات ہی ختم کر دی، او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کامل پیر انہاں دے باہو قبر جنہاں دی جیوے، فرمایا میں نہیں مرتی۔ حضرت اسرائیل نہیں آتے وہ چھو کے گزرے گئے، کہتی بہنیں بھی چلی گئیں، بھائی بھی چلے گئے، خامد بھی چلا گیا، بچے بھی کئی گئے، اور میں اسی حالت میں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، حضرت عمر کا وصال ہوا، حضرت عثمان کا، گن رہے ہیں آپ لوگ؟ حضرت ابو بکر کے 2.25 سال، حضرت سیدنا عمر فاروق کے کم و بیش 10 سال، حضرت عثمان غنی کے تقریباً 11 سال، کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتی ہیں کوئی، پھر حضرت علی کے 4.5 سال۔ بی بی کہتی ہے میں تر و تازہ تندرست لوگ پہ تھے، بی بی تیرے ساتھ والے سارے چلے گئے، تو کب جائے گی؟ تو میں کہتی ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، میں کیسے جاؤں؟ ابھی جہاد ہی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں خلفائے راشدین نے پردہ کیا، حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، اور حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے لیے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا رستہ تھا۔ کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہنے لگے کچھ بیویوں کی بھی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے۔ کہتی ہے میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی، درود بھی پڑھتی رہی، اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے بی بی تو سلیکٹ ہو جائے گی، تو بوڑھی ہے۔ تو کہتی ہے میں نے کہا سلیکٹ ہو کیا جاؤں گی، مجھے جانے والے سلیکٹ کر کے گئے ہیں، مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے، جنہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے نا سلیکٹ مجھے، حضور نے دعا کر دی تھی تو نبی پاک کی دعا۔ فرماتی ہم نے کشتی میں بھی بیٹھی، جہاد بھی کیا، اور جس دن وہ جہاد ختم ہوا حضرت ام حرام کا وصال ہو گیا۔ تو لوگوں سے پوچھتے بی بی چلی گئی؟ کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کا کیا ہوا وعدہ جو پورا ہو گیا ہے، میرے محبوب نے جس کو دعا دے دی، میرے رسول کریم نے جس کے لیے دعا کر دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی، جنگ میں آنکھ نکل گئی، ڈیلا ہی باہر آ گیا، تو آنکھ ہاتھ پہ رکھی ہے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ نکل گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کہے تو میں تیری آنکھ صحیح کر دیتا ہوں، اور اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے جنت دے دے گا۔ حضرت قتادہ بڑے سیانے بندے تھے، کہنے لگے حضور میں تو آنکھ لینے آیا تھا، جنت کی بات تو آپ نے چھیڑی ہے۔ حضور میں نے کوئی ذکر کیا جنت کا؟ میں تو آیا تھا آنکھ لینے، میں آیا تھا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا، اور یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی اور رکھی کا ہاتھ پہ، کسی ڈاکٹر کے پاس طبیب کے پاس نہیں گئے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس، حضور نکل گئی آنکھ۔ نبی پاک نے فرمایا قتادہ اگر تو صبر کرے تو جنت بھی مل سکتی ہے، اور اگر کہے تو حضرت قتادہ مسکرا، علامہ یوسف نبہانی کہتے ہیں مسکرائے اور کہنے لگے حضور میں نے کب جنت کی بات کی ہے، میں تو آنکھ لینے آیا تھا، وہ جنت کی بات تو آپ نے چھیڑی ہے۔ اور حضور یہاں کو کمی تو نہیں نا کہ ایک شے ملے تو دوسری نہ ملے، اس طرح کرے آنکھ میرے مانگنے پہ دے دے، جنت اپنی رحمت سے عطا کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرماتے ہیں حضور مسکرائے، میری بات سن کے نا حضور مسکرائے، کہتے مجھے ایک اور ثواب بھی ملا حضور کو خوش کرنے کا۔ نبی پاک مسکرائے اور حضور نے میری آنکھ پکڑ کے تو دوبارہ وہاں رکھی،
اور تھوڑا سا لعاب دہن لگایا، کہتے ہیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی، پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ کہتے ہیں میں جب سفر پہ جاتا تو لوگ کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں تیری آنکھیں بڑی پیاری ہیں، تیری آنکھیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنڈے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں، تو دلی کے بازاروں میں پھرتے تھے نا، تو خواجہ قطب صاحب نے فرمایا ایک دن کا، فرید الدین ذرا آنکھوں کا خیال رکھنا، زمانہ بڑا خراب ہے ذرا۔ تو بابا صاحب دور جاتے پانی بھرنے، تو ایک عورت تھی، کہنے لگی جی میں آپ پہ عاشق ہو گئی ہوں۔ تو بابا صاحب کہنے لگے تیری مہربانی، میں تو درویشوں کے پاس رہتا ہوں، تو کس چکر میں، چھوڑ دے جان۔ وہ نہ چھوڑتی۔ بابا صاحب ایک دن کہنے لگے تو کیوں نہیں میری جان چھوڑتی؟ کہنے لگی تیری سیدھی آنکھ ہی بڑی پیاری ہے۔ تو کہا میرے شیخ نے مجھے کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا۔ اندر گئے بابا صاحب کمرے میں، تو چھری لی اور آنکھ ہی نکال دی، پٹی باندھ کے گئے۔ تو بی بی کہنے لگی او ہو یہ کیا ہوا، کانا ہو گیا ہے، کانا ہو گیا۔ لوگ تانے دینے لگے۔ بابا صاحب فرمانے لگے تانوں کو چھوڑو، یار کی بات تو رہ گئی ہے نا، یار کی بات تو۔ رات کو پیر دبانے لگے خواجہ قطب صاحب کے، تو خواجہ قطب صاحب فرمانے لگے فرید اکھ نو کیا، فرید اکھ نو کیا، حضور اکھ آئی ہے، فرمایا آئی نہیں ہے، لا اے آئی نہیں ہے، سوائی ہے، لا پٹی۔ کہتے میں نے پٹی کھولی تو کہنے لگے ٹھہر جا میں کھولتا ہوں۔ جب پٹی بابا صاحب نے کھولی نا خواجہ قطب صاحب نے اپنے ہاتھوں سے، تو کہتے ہیں شیخ نے ہاتھ لگایا تو اللہ نے پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دی، اللہ نے پہلے سے زیادہ خوبصورت۔ حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں میں جہاں جاتا لوگ کہتے تیری آنکھیں بڑی پیاری ہیں، میں نے کہا میری آنکھیں نہیں پیاری، میں جنتی بھی پکا ہوں، میری آنکھیں نہیں پیاری، میں جنتی بھی پکا ہوں۔ کہا جناب ہم نے آنکھ کی بات کی تھی، آپ نے جنت کی چھیڑ دی ہے، ہم نے تو آنکھ کا ذکر کیا تھا، آپ نے جنت کا چھیڑ دیا۔ فرمانے لگے اس لیے آنکھ کے ساتھ جنت کا ذکر چھیڑا ہے کہ جس دن آنکھ ملی تھی اسی دن اللہ کے رسول نے جنت بھی عطا فرمائی۔ تو حضور سے صحابہ دعا کراتے، بھاگ کے جاتے، در رسول کی طرف بڑھتے، اور ایسی چیزیں جو دنیا کی دکانوں سے ملتی نہیں وہ بھی صحابہ جا کے در رسول سے مانگ لیتے۔ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سارا دن حدیثیں یاد کرتا تھا اور کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا، تو کھجوریں کھانے کا بڑا شوقین تھا، تو اتنا بڑا برتن تھا لکڑی کا، اس میں کچھ کھجوریں ڈال کے نا حضور کے پاس لے گیا، حضور برکت کی دعا کر دے۔ کہتے ہیں حضور دعا کرتے اور ساتھ ساتھ مسکراتے بھی جاتے، دعا کرتے اور مسکرا یا اللہ برکت دے دے، یا اللہ برکت دے دے۔ فرماتے میں برکت کی دعا کرا کے نکلنے لگا تو حضور نے فرمایا ادھر آ واپس۔ کہتے میں واپس آیا تو مجھے قریب بٹھا لیا، اور محبوب کے انداز بھی محبوبوں جیسے۔ فرماتے ہیں میرے کان میں نا حضور نے بات فرمائی، کان میں۔ حضرت ابو ہریرہ نو پوچھے بندہ آپ ہی تو جو کان نہیں دسی تسی سارے نو کیوں دسی؟ بات کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ حضور نے کان میں بتائی ہے تو روایت کرنی چاہیے تھی آگے، جی حضور نے جو کان میں بتائی تھی تو دنیا کو بتانا چاہیے، انہوں نے روایت کر کے پوری امت کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگے شان مصطفیٰ کی جب بات ہو تو وہ محبوب کان میں بتائے تو ساری دنیا کو بتانی چاہیے، وہ بات ساری دنیا کو بتانی۔ حضور نے کان میں کہا ابو ہریرہ اس کو جھاڑنا نہیں، نکالتے جانا کھاتے جانا، اس کو جھاڑنا نکالتے جانا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں گھر جا کے اس کمرے میں رکھا جس کو تالا لگتا تھا، یعنی سنبھال کے رکھنے والے، کہتے تالے والے کمرے میں رکھا، چابی جیب میں۔ کہتے میں جاتا تالا کھولتا، ہاتھ ڈالتا، جتنی دل کرتا کھجوریں اٹھاتا۔ اور یہاں تک لفظ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے کہتے کھاتا بھی کھلاتا بھی، صرف کھانے کے لیے نہیں، کھاتا بھی اور حضور کا لنگر کھاتا بھی اور حضور نے برکت کی دعا کی۔ فرماتے ہیں میں کھاتا رہا 30 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے۔ لوگ کہتے ابو ہریرہ لوگ تو باغ میں کھجوریں لگاتے ہیں، تو نے کہاں لگائی ہوئی ہے؟ لوگوں کی تو درختوں پہ لگتی ہیں، تیری کدھر لگتی ہیں؟ تو میں کہتا ہوں حضور نے دعا دی ہے، میرے پاس کنواں ہے کھجوروں کا، میرے پاس کھجوروں کا پتہ نہیں کہاں سے نکلتی ہیں، ہاتھ ڈالتا جاتا ہوں نکلتی جاتی ہیں، ڈالتا۔ کہتے ہیں میرا رشتے میں بھانجا لگتا تھا، ایک دن آیا ہوا تھا، وہ اندر گھس گیا جلدی سے، اس نے کہا دیکھو تو صحیح کتنی نکلتی ہیں۔ کہتے ہیں اس نے اس کو الٹایا اور میرے بھاگتے بھاگتے اس نے کام تمام کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں اپنی ٹانگوں میں سر دے کے میں رونے لگا، یوں اپنا سر جھکا کے نا ٹانگیں پکڑ کے تو میں رونے لگا، روتا جا رہا ہوں۔
कई दिन बीत गए, आंखें भीगी हुई, कई दिन बीत गए, तो कहते हैं एक शख्स मुझे आगे कहने लगा, अबू हुरैरा 30 साल खा तो ली थी, अब बस भी कर। यार होने का क्या मतलब, 30 साल खा तो ली थी, बस कर। तो हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे, तुम 30 साल की बात करते हो, मुझे मेरे मुस्तफा ने दी थी, मेरा दिल करता था कयामत तक नबी पाक की उम्मत खाए, कयामत तक लोग खाते रहे, हुजूर का दिया हुआ लंगर है, इसने गलत किया है, शर्त तोड़ दी। हुजूर ने फरमाया था झाड़ना ना, इसने झाड़ दी। नबी पाक की दुआ बड़ा काम करती है, अल्लाह वालों की दुआ, सहाबा की दुआ, अहले बैत की दुआ, अल्लाह वालों की दुआ बड़ा काम करती है। माँ बाप की दुआ, बुजुर्गों की दुआ, उस्तादों की दुआ, ये बड़ा काम करती है, ये बड़ा काम करती है। अल्लाह वालों की निस्बत बड़ी चीज है। खुदा दे ये दौलत, एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए खालिस दुआ मांगे, इसका बड़ा बड़ा नफा है, इसका बड़ा नफा है, जो खालिस दुआ मांगे। कोई होना, हजरत मूसा कलीम वालदा के इंतकाल के बाद बढ़े ना जब कोहे तूर की तरफ, तो कायनात के मालिक ने कहा कि तू जरा ध्यान से आना। या अल्लाह मैं पहले भी आता हूं, रास्ता तो मुझे याद है, मुझे सारी गलियों का पता है जो गुजर के कोहे तूर को जाती है। तो रब करीम ने फरमाया जरा ख्याल से आना, तेरी तबीयत में जलाल है। पहले तो निकलता था तो तेरी अम्मा कहती थी अल्लाह जरा जलाली है, अगर कहीं बात ऊंची नीची कर जाए तो मेरे बेटे को माफ कर देना। फरमाया अब तेरे पीछे दुआ करने वाली तेरी बूढ़ी माँ मौजूद है। ये दुआओं का हुस्न, ये दुआओं की पाकीज़गी, ये दुआओं का रंग, ये दुआओं का अंदाज, ये बड़ा कीमती है। बद्दुआ ना ले कभी किसी से भी, बचे। कभी किसी को तकलीफ पहुंचा बैठे तो उससे माजरत कर ले, उसको राजी कर ले। आपकी वजह से किसी को, देखिए चौक में लोग गाड़ी खड़ी करके ना, चौक के अंदर पिछो बंदा जाके अंदर भाई जरा साइड वो कर लेने, साइड ते की हो गया तेन किथे जानी, अग बुझानी, भाई तुझे किसने इजाजत दी है तकलीफ दे रही? चौक में खड़ा है, लोगों को अजियत दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, परेशान कर रहा है, और उल्टा तो कह रहा है कि जनाब क्या हो गया। और अगर कोई बात करे तो झगड़ा होता है, डांट देते हैं, कहते छोड़े आपको किसने इजाजत दी है, निकल जाते हैं, क्या हो गया है। हम तकलीफ भी देते हैं और फिर बाद में हम कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ। मुस्तफा की दुआ की क्या बात है। बात खत्म करने लगा हूं, नबी पाक की दुआएं खत्म नहीं हुई, हुजूर की दुआएं खत्म, सारे बोले हुजूर की दुआएं खत्म। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा जाहिरी तौर पे रहना भी बेहतर है और मेरा पर्दा करना भी तुम्हारे हक में। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा कैसे बेहतर हुआ? तो महबूब ने फरमाया कब्र में भी तुम्हारे अमाल मुझ तक पहुंचाए जाएंगे, अगर हुए अच्छे तो सजदा शुक्र अदा करूंगा, और अगर तुम्हारे अमल बुरे हुए तो मैं तो कब्र में भी तुम्हारे लिए दुआएं करता रहूंगा, वहां भी तुम्हारे लिए दुआएं, वहां भी तुम्हारे लिए इल्तिजाएं। तो जो महबूब कब्र में भी हमारे लिए दुआ करें, हमें भी दुरूद पढ़ना चाहिए कि नहीं, सलाम भेजना चाहिए कि नहीं, हुजूर को याद करना चाहिए कि नहीं, जिक्र और अज़कार की महफिल तक जाना चाहिए कि नहीं। अल्लाह हमें अपने महबूब की दुआओं का फैज़ अता फरमाए। हमने